السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کسی بھی شخصیت کے وہ پہلو جو صرف اسی شخصیت کا خاصہ ہوں اور اسی کے ساتھ مختص ہوں، اور کسی اور شخصیت میں یا پرسنالٹی میں وہ خصوصیات نہ پائی جاتی ہوں، خصائص کہلاتے ہیں۔ علماء نے مختلف شخصیات کے خصائص کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا شیخ جعفر تستری نے امام حسین علیہ السلام کی ایسی خصوصیات کے اوپر کتاب لکھی کہ جو ان کی نظر میں صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور کسی اور شخصیت میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، اس لیے انہوں نے اس کتاب کا نام الخصائص الحسینیہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے خصائص الزینبیہ سید نور الدین جزائری کی کتاب کے، جس میں انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مختص 39 خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ یوم وفات ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر آپ لوگوں سے خصائص حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر بات کروں گا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ان کی زندگی کے چند مختصر پہلو ہوں گے اور پھر ان میں سے ایک مختصر سا پیغام آپ کے لیے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو ہی ان کے خصائص کے اندر آتا ہے۔ کیسے بھلا؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت جس زمانے میں ہوئی، اس زمانے میں عورت کے وجود کو ہی منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اسے بچپن میں ہی زندہ درگور کر دیا جاتا اور اگر وہ جوان ہو جاتی تو اس کو استعمال کیے جانے کے قابل کوئی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں جناب خویلد کے گھر میں ایک ایسی بچی جوان ہوتی ہے کہ جس کو اس زمانے کا معاشرہ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان کے کردار اور ان کی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی عقل و دانائی کے اوپر زمانہ دنگ تھا اور ان کو عقیلہ عرب یا عقیلہ قریش کا لقب دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، عہد جاہلیت کے جس زمانے میں انسانیت ہی زوال پذیر ہو اور جس معاشرے میں مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہ ہو، ہر طرف جہالت، بربریت، ظلم اور درندگی کے راج ہو، ایسے زمانوں میں اگر کوئی دھتکارے ہوئے اور پسے ہوئے لوگوں کو ڈھارس اور آسرا ہی دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مگر جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس زمانے میں یتیموں، بے نواؤں، بے سہارا لوگوں اور دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے صرف امید یا ڈھارس نہیں تھی، ان کے لیے صرف ایک آسرا نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس لیے یتیم انہیں ام الیتامہ کہتے تھے، یعنی یتیموں کی ماں، اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ اور محروم طبقہ ام الصالی کہتا تھا، یعنی معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کی ماں۔ یہ خصوصیت یقیناً حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ صرف لوگوں کی امید یا آسرا یا سہارا نہیں تھیں، بلکہ ان لوگوں کو اور پسے ہوئے طبقات کو آپ ایک ماں کی حیثیت سے پیش آتی تھیں۔ اور یہ خصوصیت بھی جناب خویلد کی بیٹی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھیں کہ آپ وہ تھیں کہ جن کے لیے سید الرسل اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور اجیر کام کیا، اور جن کا مال تجارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے لے کر روانہ ہوئے۔ اور پھر دوسری طرف سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ صرف ان کا ایک تجارتی سفر نہ تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر آپ نے جس قافلے کا سید و سردار بنا کر جناب سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، اس تجارتی قافلے کی واپسی پر آپ نے اپنے منافع کو مد نظر رکھنے کی بجائے اور اس تجارتی سفر سے حاصل ہونے والے نفع کے اوپر اپنا کنسنٹریٹ نہیں کیا، بلکہ آپ کی نگاہ کا مرکز وہ خصوصیات تھیں جو نبوت کی نشانیوں کے طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں ہر جگہ پر ظاہر ہوئی تھیں۔ لہٰذا ایک تجارتی سفر سے بھی، اور سفر بھی ایسا کہ جس میں آپ خود ہمراہ نہیں گئی ہوئی تھیں، گھر میں موجود ہو کر اور ان تمام چیزوں کو سن کر بھی نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لینے والی ہستی کو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے خصائص میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں غیر معمولی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور مختلف طرف سے مختلف پیشن گوئیاں سامنے آنے کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیں گی اور پھر اپنا سب کچھ ان کے اوپر لوٹا دیں گی۔ مگر اس انتخاب کی وجہ وہ اوصاف اور وہ کمالات تھے جو آپ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے شریک حیات کے طور پر سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور پھر ان کے چچاؤں کی رضامندی اور شمولیت بھی حاصل کر لی۔ مگر یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیا جانے والا حق مہر تھا کہ جس کی طرف اہل عرب کی نگاہیں تھیں کہ کیا وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مرتبے کے مطابق انہیں حق مہر ادا کرنے کے وسائل رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس موقع پر حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا قدم دنیا بھر کو حیران کر دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 4000 دینار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور بتایا کہ یہ وہ حق مہر ہے جو آپ لوگ میری فیملی کو ادا کر رہے ہوں گے۔ اس محفل میں جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی تو وہ بڑا جل بھن گیا
اور کہنے لگا کہ اہل عرب ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج دن تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ مردوں نے خواتین کو حق مار دیا تھا، مگر یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون اپنے خاوند کو حق مار دے رہی ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کا منہ کیا خوب بند کیا۔ آپ نے اسے کہا مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحمل الی ویعطا ومثلک من یہدی ولا یقبل منہ، یعنی اے ابو جہل چپ ہو جا، بیٹا محمد سا ہو تو اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں حق مہر کی خطیر رقم بھی، اور اگر تجھ جیسا احمق بڑی مقدار میں حق مہر دینا بھی چاہے تو کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، جس زمانے میں یہ عقد ہو رہا تھا اس زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملکۃ العرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا، مگر عقد ہونے کے چند ہی لمحوں کے بعد آپ ملکۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکی تھیں، جس کی گواہی وہ جملہ دیتا ہے کہ جب تمام لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگیں الی بیتک فبیتی بیتک وانا جاریتک، یعنی یوں اپنے گھر واپس نہ پلٹ جائیے بلکہ میرے اس گھر میں یعنی اپنے گھر میں تشریف لائیے، اس لیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں تو آپ کی کنیز ہوں۔ اس جملے نے اہل عرب کو بتا دیا تھا کہ چند لمحوں پہلے ملکۃ العرب کے نام سے شناخت رکھنے والی خاتون اس لمحے جس تعارف کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے وہ مملوکۃ المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مملوکہ اور ان کی کنیز تھیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف پہلی زوجہ تھیں بلکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں طویل ترین وقت بھی گزارا۔ آپ 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی، یعنی آپ بلا شرکت غیرے پورے 25 سال نبوت کی مونس و غمگسار رہنے والی ہیں۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ جب غار حرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر کر اپنے گھر آئے تو وہ پہلا انسان جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے واقعات بیان کی اور جبرائیل امین کے نازل ہونے کی خبر دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ یوں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے آگاہ ہونے والی اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والی ہستی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ جائے امن نہ تھا بلکہ یہ ایک ظلم و ستم کے ماحول میں بدل چکا تھا۔ اس ماحول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی تھیں کہ جو اپنی بے ریا محبت و الفت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی کو جنت بنائے ہوئی تھیں، اور اس ظلم و ستم کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین مشیر کی حیثیت سے گھر میں تمام مشکل امور میں مشورہ دیتی تھیں۔ آپ ان کے لیے قلبی سکون بھی تھیں اور تمام امور میں ان کے لیے حوصلہ اور سہارا بھی تھی۔ اگرچہ مکہ میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر روزانہ ظلم و ستم کے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، مگر اس دوران اللہ کی طرف سے احکام بھی نازل ہو رہے تھے اور آئے روز شریعت مقدسہ کی تعلیمات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان آسمانی تعلیمات میں سے ایک حکم نماز بھی تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبوت کے ساتھ ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر اور ان کی معیت میں نماز ادا کرنے والی اولین نمازی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی معیت میں بیت اللہ تشریف لے آتی تھی اور ان کی معیت میں ان کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ یہاں سے جس گھر کو واپسی ہوتی تھی ناظرین کرام، یہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ یہ وہ گھر تھا جس میں جبرائیل امین کا آنا جانا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ تھیں کہ جو اپنے گھر میں اور اپنی حویلی میں مسلسل وحی الہی کی آوازوں کو سنتی تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیفیت وحی کو بار بار دیکھنے والی عینی گواہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس گھر میں کیفیت وحی اور وحی کے آثار کو دیکھنے تک کی بات کہاں ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو وہ ہیں کہ صرف فرش خاکی پر ہی نہیں بلکہ معراج کی بلندیوں پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کنیز خدا کا تذکرہ کیا گیا وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی وہ ہستی جس کا ذکر آسمان کی محفلوں کی زینت اور سفر معراج کی زینت بنا ہو۔ اور پھر ان کا ذکر صرف معراج پر ہی نہیں اور نہ ہی صرف آسمانی محفلوں میں ہوتا تھا بلکہ کبھی کبھی تو جبرائیل امین ان کا ذکر کرنے کے لیے زمین پر تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابھی حاضر ہونا ہی چاہتی تھیں تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر میں ہی آپ کے حجرے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سامان خورد و نوش لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ فقرہ علیہ السلام میں ربہا و منی،
کہ جب وہ آپ کے مقدس حجرے میں داخل ہوں تو آپ ان پر ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور کہیے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے جنت میں ایسے محل تیار کر چکا ہے جو موتی چھید کر بنائے گئے ہیں، اور جن میں کوئی شور و غل بھی نہیں ہوگا اور انہیں کبھی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ عرش معلیٰ سے اتری اس خوشخبری اور سلام کو جب سلطان انبیاء کی زبان مبارک سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سنا تو صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ تو خود سلام ہے اور جبریل پر میرا سلام اور آپ پر میرا سلام۔ ناظرین اکرام، خصائص حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جہاں ہم معراج کی بلندیوں اور آسمانی محفلوں کی بات کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر میں فرشتوں کے آنے کے بعد ذکر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں خالق کائنات نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نسل کو نسل رسول بنا کر قیامت تک ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، لہٰذا یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے کہ وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک باقی رہنے والی پاک و پاکیزہ نسل کی ماں ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ 12 معصوم ہستیوں اور 11 معصوم اماموں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ نسل رسول اور مقصد رسول کی امانت ملنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہر قربانی اسلام کے لیے اور نسل رسول کے لیے پیش کی، اس لیے یہ اعزاز بھی آپ ہی کو جاتا ہے کہ آپ مشن مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نسل پیغمبر کو بچانے کے لیے ان کی نسل کو لے کر اپنے عظیم شوہر کے ساتھ 3 سال قید سخت کی زندگی گزارنے کے لیے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئیں، مگر نسل پیغمبر کا بھی تحفظ کیا اور مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محافظ و نگہبان بن کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی یہ قربانیاں ہی تھیں کہ جن کے تذکرے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ خالق کائنات کے ہاں بھی ہوتے تھے، اور خالق کائنات اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہر روز کئی مرتبہ ان پر فخر و مباحت کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ الہی قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ذبح ہونے والی ایک بکری کا گوشت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ کو یہ بات ناگوار گزری، تو آپ نے اسے جواباً ارشاد فرمایا تھا، انی قد رزقت حبہا، یعنی خدیجہ کی محبت اللہ نے خود میرے دل میں جاگزیں کی ہے، لہذا وہ ہستی جس کی محبت خود خالق اپنے محبوب کے دل میں ڈالے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، خصائص حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں سے ایک عظیم خصوصیت، البتہ ساتھ میں ایک عجیب خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رحلت کے بعد بھی ان سے حسد کیا گیا، اور یہ در حقیقت آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کے ساتھ حسد تھا۔ ناظرین کرام، میں ان ہستی کی کتنی خصوصیات بیان کر سکتا ہوں کہ جن سے بہتر دنیا میں کوئی نہ ہونے کی گواہی خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں یاد کر رہے تھے تو آپ کی ایک زوجہ نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر اور جوان بیویاں عطا کی ہیں تو انہیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ سند عطا کی کہ لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدا کی قسم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بہتر مجھے اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا۔ اور ناظرین اکرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی سب نسبتوں اور سب رشتوں کی قدردانی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موت کے بعد بھی ہمیشہ کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہونے کی اجازت چاہی، فارتاح لذلک فقال اللہم حالہ، تو دونوں بہنوں کی آواز کی مشابہت کی وجہ سے یا پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو حالہ ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے رشتوں کی قدردانی تھی جس کو سردار انبیاء اپنی اس با وفا زوجہ کی رحلت کے بعد بھی ادا کر رہے تھے۔ اور یہ بات بھی خصائص حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں شامل ہے کہ یہ وہ ہستی تھیں کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی یاد فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اچھی چیز بھیجی جاتی یا کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیز فلاں کو بھیج دو، کیونکہ وہ خدیجہ کی دوست تھیں۔ کبھی فرماتے فلاں خدیجہ کو بہت پسند کرتی تھیں اور ان کی قریبی دوست تھیں تو یہ تحفہ ان کی طرف بھیج دیا جائے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی لاحب حبیبہا، یعنی مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہا سے متعلقہ تمام لوگ پسند ہیں۔ ناظرین کرام، اگرچہ خصائص حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فہرست بہت طویل ہے،
مگر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ مقام، یہ منزلت اپنی ان قربانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دل میں پیدا کی تھی کہ جو آپ نے پوری زندگی پیش کی تھی، اور ان قربانیوں کی گواہی سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور آپ نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، یعنی مجھے کسی کے مال نے یوں فائدہ نہیں پہنچایا جیسے تبلیغ اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ اسلام کے اوپر آنے والے مشکل اوقات میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہر طرح کی پیش کی گئی قربانیوں ہی کی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کی یاد کو اپنی محفلوں میں سجائے رکھا اور بسائے رکھا، بلکہ ایک مرتبہ جب آپ کو فتح مکہ کے بعد مکہ کے تمام لوگ اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دے رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے مکہ کی لوگوں کی دعوتیں ٹھکرا کر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر کے جوار میں اپنا خیمہ لگوایا اور ان کے پڑوس میں رہ کر بتایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی رونق محفل حبیب خدا ہیں، اور جن کی رفاقت ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ لہٰذا آپ نے فاتح مکہ کی حیثیت سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس اس خیمے میں قیام کرنا پسند فرمایا کہ جس قبر میں آپ کی شریکہ حیات آرام کر رہی تھی۔ اور ناظرین کرام، کیا یہ خصوصیت بھی کسی اعزاز سے کم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی قربانیوں کے اعتراف میں خدا نے خود ان کا کفن جنت سے بھیجا ہو؟ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا منفرد اعزاز یہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جو دو کفن اوڑھ کر اس دنیا سے گئی ہیں، پہلا خدا کا بھیجا ہوا کفن اور دوسرا ردائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی یقیناً پوری امت کے لیے ایک اسوہ کے طور پر موجود ہے، ایک نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کی یہ محنت اور سٹرگل کسی بھی مشن کے ساتھ مخلص ہونے کا استعارہ بن گئی، اور قیامت تک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذکر اور قربانیوں کے بغیر ادھورا رہے گا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں مادر زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کی قدر کرنے اور ان کے لگائے گئے شجر اسلام کی حفاظت اور آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔